بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی چوتھی طاق رات ہے، جس میں ہم لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ رات جس کی عبادت کو اللہ نے خیر من الف شہر قرار دیا، 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، تو اس رات کی تلاش میں یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے عبادت کی رات ہے، قیام کرنے کی رات ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی یہ رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی یہ رات ہے۔ یہ رات صرف جاگنے پر اللہ رب العالمین ثواب نہیں عطا کرتے، بلکہ اس رات میں عبادت کرنا یہ اصل مشروع ہے۔ جو انسان اس رات کو عبادت کے ذریعے جاگتا ہے، اس رات میں عبادت کرتے ہوئے جاگتا ہے، تو ایسے انسان کا جاگنا فائدہ مند ہے۔ ورنہ یوں ہی انسان وقت گزاری کر لے، رات بھر جاگتا رہے، گلیوں محلے میں ٹہلتا رہے، یا گھر بیٹھے ہی یوں ہی شب گزاری کرتا ہے، تو ایسے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام کرنے والوں کو بھی بسا اوقات ثواب نہیں ملتا اگر ان کا اخلاص نہ ہو، ان کے اندر عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں رات میں عبادت کرنا ہے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 49ویں سورت ہے، 40 پر 9 نمبر کی یہ سورت ہے اور مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی جامع سورت ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں اور اصلاح معاشرے کی بہت ساری قیمتی باتیں، بلکہ اصول، اصلاح معاشرے کے چند اہم اصول اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیے ہیں۔
ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج، ایک اچھی سوسائٹی کیسے قائم ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے، جرائم اور کرائم کو ختم کرنے میں قرآن مجید کا سب سے کلیدی کردار ہے، ہر زمانے میں۔ بلکہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا، آپ دیکھیے ماحول کیا تھا، کفار و مشرکین کا کیا ماحول تھا، مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کا کیا ماحول تھا، بالکل آخری درجے کے گناہوں میں اہل مکہ اور اہل مدینہ ہر قسم کی برائی میں، ہر قسم کے منکر کام میں ملوث تھے۔ شراب، زنا، لوٹ کھسوٹ، مختلف قسم کے جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس قرآن مجید کی برکت اور قرآن مجید کی ہدایت کی وجہ سے یہ لوگ منکرات سے، برائیوں سے، ہر قسم کے فعل بد سے انہوں نے توبہ کر لیا۔ جو کل تک خود گمراہ تھے آج دوسروں کی رہنمایا اور رہبر بن گئے، جو کل تک خود محتاج ہدایت تھے آج وہ ہادی، وہ مہدی بن گئے۔ تو اس کا واحد سبب یہی تھا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر نازل کیا۔ تو میرے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانے قدیم میں جو اصلاحات ہوئے، جو چیزیں اچھی ہوئی، اگر اس نسخے کو اپنائیں آج کے لوگ تو آج بھی منکرات سے لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں، جرائم سے اور کرائم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں ہر قسم کے برائی اور منکر کو ختم کرنے کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ دیکھیں سورۃ الحجرات کی سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے جو سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، مسلمانوں کے منہج کی اصلاح کی ہے۔ یہ آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں اتحاد کے لیے بہت سارے کانفرنس ہو رہے ہیں، بہت سارے جلسے جلوس ہو رہے ہیں کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے اتحاد کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئیں۔ وہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے نہ بڑھو۔ جہاں نبی کا فرمان آ گیا، جہاں اللہ کا فرمان آ گیا، اپنے خواہشات کو اور اپنے اکابر کی خواہشات کو، اپنے ائمہ کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے ملفوظات کو بالائے طاق رکھ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرو۔ یہی اختلاف کو ختم کرنے کا واحد سبب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے منہج کی اصلاح کی ہے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کے اندر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک اہم چیز دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا جو اسلوب ہے بڑا پیارا اسلوب ہے۔ سورت کی جو ابتدا اللہ رب العالمین نے کی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے کی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ بڑا پیارا اسلوب ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر کل 99 مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی مومنوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے۔ 6000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں صرف 99 مقامات پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ بڑا پیارا اسلوب ہے۔ امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اپنے تلامذہ سے اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فرعیها سمعک فإنه خیر یأمرک به اور شر ینہاک عنہ. صاحب رسول کہتے ہیں اپنے تلامذہ سے کہ اے میرے تلامذہ، اے میرے شاگردوں، تم جب کبھی قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اللہ کو کہتے ہوئے سنو، فرعیھا سمعک اپنے کانوں کو کھڑے کر دینا، بغور سننا اس آیت کریمہ کو، اللہ کے اس فرمان کو غور سے سننا. کیوں؟ فإنه خیر یأمرک به اور شر ینہاک عنہ. اس لیے کہ اس اسلوب کے بعد جو چیز ہوتی ہے، اس اسلوب کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ یا تو سب سے بڑے خیر کی بات ہوتی ہے، سب سے بڑی اچھائی کی بات ہوتی ہے جس کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، یا سب سے بڑے شر کی بات ہوتی ہے جس سے اللہ تمہیں روک رہا ہے. تو یہاں پر سمجھو کہ بہت بڑے خیر کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے نہ بڑھو. اور دیکھیں معاشرے میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اختلافات ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اختلافات ہوئے، تابعین کے زمانے میں اختلافات ہوئے، تبع تابعین اور ائمہ کے زمانے میں اختلافات ہوئے. لیکن یہ اختلافات کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک کہ اللہ کا فرمان یا نبی کا فرمان نہ آ جائے. جب اللہ کا فرمان یا نبی کا فرمان آ جاتا ان تمام کے اختلافات ختم ہو جایا کرتے تھے. یہی ان کا دستور عمل تھا، یہی ان کا دستور حیات تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے پاس گئے ہیں، چند دنوں کے بعد واپس لوٹیں گے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن تک کے لیے چلے گئے تھے مقام طور پر، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، واپس لوٹ کر آئیں گے. اور جماعت صحابہ کی اکثریت اس بات کی قائل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. اختلاف ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر انہوں نے اللہ رب العالمین کا فرمان سنایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم. کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد نہیں ہے سوائے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نبی کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے عام رسولوں کی طرح یہ بھی رسول ہے. کیا اگر یہ دنیا سے گزر جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جیسے ہی آیت کریمہ کو سننا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعتراف کر لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت مجھے ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل بھی ہو. تو میرے بھائیوں، یہ جو اختلاف نبی کے فوراً بعد شروع ہوا، نبی کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوا، جیسے آیت کریمہ ان کے سامنے آئی تو فوراً انہوں نے اس اختلاف کو ختم کر دیا. یہی مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جب رب کا حکم آ جائے اس کے بعد اپنی منمانی نہیں چلے گی. جب نبی کا فرمان آ جائے، رب کا حکم آ جائے، اپنے تمام اختلافات کو، اپنے تمام اختیارات کو انسان پسے پش ڈال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اور اختلاف ہوا صحابہ کرام کے مابین کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا، خلیفہ کون بنیں گے. انصار کہنے لگے ہم میں سے ایک خلیفہ ہوگا، مہاجرین کہنے لگے ہم میں سے خلیفہ ہوگا. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے الائمۃ من قریش. آپ نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہوگا، حکمران جو ہوگا وہ قریش قبیلے سے ہوگا. جیسے یہ حدیث سننی تھی صحابہ کرام نے اپنے اختلافات کو ختم کر دیا. انصاری صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا. کیوں؟ یہاں نبی کا فرمان آ گیا، نبی کا حکم آ گیا، نبی کی حدیث آ گئی. تو یہی منہج کی تعلیم ہے، یہی منہج کی تعلیم ہے کہ ہماری خواہشات الگ ہیں، اپنی اختیارات الگ ہیں، اختلافات اپنی جگہ، رب کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، ہم اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ دیں.
اسی بات کی طرف اشارہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آج میرے بھائیوں دیکھیں، آج اتحاد نہ ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے اکابر کے ملفوظات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے ائمہ، اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے وہ حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو یہ اسلوب نہیں ہے، یہ منہج نہیں ہے، یہ اسلامی منہج نہیں ہے۔ اسلامی منہج یہ ہے کہ ہمارا عمل جیسا بھی ہو، اگر خلاف سنت ہو تو اس کو ترک کر دینا ہی یہ اسلامی منہج ہے۔ نبی کے زمانے میں کئی اختلافات بھی، ان اختلافات کو چھوڑ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عبداللہ بتاؤ تو صحیح کہ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا لیکن آپ کے والد محترم تو کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، آپ کے والد تو کہتے ہیں حج قران افضل ہے۔ تو کیا کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دین کے معاملے میں میرے والد کی بات چلے گی یا نبی کی بات چلے گی؟ کہا انہوں نے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں میرے باپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ تو میرے بھائیوں یہی منہج ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی منہج صحابہ ہے، یہی منہج اسلامی ہے کہ نبی کی بات کے سامنے کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا، لوگ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق یہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں۔ تو کیا کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے؟ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے، سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر ایسا کہتے ہیں، عمر ایسے کہتے ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بات کہہ رہا ہوں اور تم ابو بکر اور عمر کی بات کہتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ اکرام کا منہج تھا، یہ صحابہ اکرام کا ترہ امتیاز تھا، یہ ان کا مسلک تھا کہ جب نبی کی بات آ جاتی کسی اور کی بات وہ چلنے نہیں دیتے تھے، کسی اور کا قول و کردار دین تصور نہیں کیا جاتا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں۔ تو میرے بھائیوں آج اسی منہج کی ہمیں ضرورت ہے، آج اسی مسلک کی ہمیں ضرورت ہے کہ نبی کا حکم آ جائے، رب کا حکم آ جائے تو چاہے کسی اور کا قول و کردار ہو وہ ہمارے لیے دلیل و حجت نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائیو سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اگر کوئی بڑھ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہی بات عبداللہ بن عباس نے کہی تھی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان پر پتھروں کی بارش نہ نازل ہو جائے جو رب کی بات کو چھوڑ کر، نبی کی بات کو چھوڑ کر اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے وہی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو سورہ حجرات کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے، ایک بہترین ادب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسلوب وہی ہے جو پہلے آیت کریمہ کے اندر ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ بڑا پیارا اسلوب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے 10 طرح سے آغاز کیا ہے۔ سورتوں کی جو ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی، 10 اسلوب میں اللہ نے سورتوں کا نزول کیا ہے۔ کبھی کسی سورت کا آغاز جو ہے حروف مقطعات کے ذریعے ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام را، کبھی حروف مقطعات کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کی تسبیح اور تحمید کے ذریعے ہوتا ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ سبح اسم ربک الاعلی یسبح للہ سبح للہ. اس طرح جو ہے یہ دوسرا اسلوب ہے کہ اللہ کی تعریف کے ذریعے اللہ کی تسبیح کے ذریعے کسی صورت کا آغاز ہوتا ہے. اور ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امر حکم دیتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس. اے نبی آپ کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے. تو یہ ایک اسلوب ہے. سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ حکم کے ذریعے کرتا ہے اور کبھی اللہ رب العالمین جو ہے سوال کے ذریعے یسألونک عن الانفال. یہ لوگ نفل کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کے ذریعے کسی صورت کی اللہ رب العالمین ابتدا کرتے ہیں. اور کبھی براءۃ من اللہ ورسولہ خبر کے ذریعے اللہ رب العالمین خبر کے ذریعے کسی صورت کا آغاز کرتے ہیں. کسی صورت کا آغاز اپنے نبی کو مخاطب ہو کر یا ایھا النبی اے میرے نبی. یہ بڑا پیارا اسلوب ہے کہ نبی کو مخاطب کر کر اللہ رب العالمین کسی صورت کی ابتدا کر دیں. اسی طرح مومنوں کو مخاطب کر کر جیسے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے ابتدا کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو اس طرح کل 10 اسلوب ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے صورتوں کا آغاز کیا ہے ابتدا کیا ہے. انہی 10 اسلوب میں یہ ایک اسلوب ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. بڑا پیارا اسلوب ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اونچی آواز سے نبی کے سامنے گفتگو نہ کرو. نبی کو مخاطب کرنا تو دور کی بات اپنے کسی بھائی سے بھی اگر بات کرنا ہو نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. یہ بڑا پیارا اسلوب ہے. یہ نبی کی عزت نبی کی توقیر نبی کا احترام یہ نبی کا ادب کا تقاضا ہے کہ نبی کی موجودگی میں آواز بلند نہ کی جائے. یہ بڑا پیارا اسلوب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور اللہ کے نبی کو مخاطب بھی کرنا ہو تو یوں ہی بلند آوازوں سے مخاطب نہ کرو جیسے عام لوگ کرتے ہیں. ایک دوسرے سے مخاطب کرنا ہو تو اونچی آوازوں سے گفتگو کرتے ہیں. نبی کے سامنے چاہے نبی کو مخاطب کرنا ہو یا کسی اور کو مخاطب کرنا ہو اپنی آواز کو دھیمی رکھنا اپنی آواز کو پست رکھنا یہ نبی کی عزت اور احترام کا تقاضا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا. اور دیکھیے اس کی بڑی دردناک وعید بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک بات یہ ہے کہ آج نبی تو موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے تو اس کا اس آیت کریمہ کی تطبیق کیسے ہوگی. قرآن مجید جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. قرآن مجید جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن نبی کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. نبی کی حدیث کا درس ہو رہا ہو نبی کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہو تو نبی کی حدیث کے سامنے بھی آوازیں بلند کرنا یہ نبی کی عزت اور تکریم کے خلاف ہے. یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے. یہ نبی کے تکریم تعظیم اور ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ نبی کی حدیث کے سامنے کوئی انسان آواز بلند کرے. نبی کی حدیث تو درکنار مسجد رسول میں بھی ہے. اگر آج کی تاریخ میں کوئی انسان آواز بلند کرتا ہے تو وہ انسان بھی وعید میں شامل ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 لوگ مسجد میں شور غل کر رہے تھے اپنی آوازیں بلند کر رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بلایا. صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان سے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. صاحب ابن یزید نے ان دونوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب لے کر پہنچا دیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے سخت غصہ ہوئے. کہا اپنے اترفعان اصواتکما فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ افسوس ہے تمہارے لیے تم نبی کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو نبی کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو.
من أين أنتما, کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان دونوں نے کہا من اہل الطائف, کہا انہوں نے کہ ہم طائف کا رہنے والے ہیں, ہم طائف کے باشندے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما, اگر تم اس شہر کے ہوتے بڑی دردناک سزا میں تمہیں دیتا. آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے انہیں ڈانٹا, کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو بڑی سخت تعذیب کرتا, بڑی سخت تعذیب اور بڑا سخت سزا میں تمہیں دیتا. تو اللہ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ کر بھیجا. تو یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو استدلال تھا کہ نبی کے سامنے جیسے آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے, ویسے مسجد نبوی کے اندر بھی آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. یوں تو جتنی اللہ کی مساجد ہیں ان تمام میں آواز بلند کرنا, شور و غل کرنا, گپ شپ کرنا یہ خلاف ادب ہے, یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ہر مسجد کے اندر شور و غل کرنا منع ہے, لیکن مسجد نبوی کے اندر اس کی سزا اور زیادہ ہے, اس کی سنگینی, اس کی خطورت اور زیادہ ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی مسجد نبوی کے اندر یہ حرکت کرتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی آدمی آواز بلند کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے بڑی دردناک وعید ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج ہمارے اندر موجود ہیں, آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اور الحمدللہ صبح شام نبی کی احادیث کا درس ہوتا ہے. ان احادیث کے درس کے سامنے اگر کوئی آدمی شور و غل کرتا ہے تو وہ آدمی بھی قابل ملاحظہ ہے, قابل گرفت ہے, وہ شخص قابل سرزنش ہے. وہ آدمی جو آدمی نبی کے درس کی موجودگی میں, نبی کی احادیث کے موجودگی میں کوئی آدمی شور و غل کرتا ہے, آوازیں بلند کرتا ہے. تو بہرحال ایک مرتبہ حضرت حماد بن زید رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں, بڑے تابعی ہیں, بڑے محدث ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ امام مالک رحمہ اللہ کی, ایک مرتبہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی مجلس میں کچھ تلامذہ شور و غل کرنے لگے, آوازیں بلند کرنے لگے. حدیث کی مجلس ہے, کچھ بچے جو ہے آواز کرنے لگے. تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے بڑی سختی سے انہیں ڈانٹا, بڑی سختی سے انہیں ڈانٹا, اور ان کے سامنے اسی آیت کریمہ کو انہوں نے پڑھ کر سنایا, یا کیا اے میرے تلامذہ, اے میرے شاگردوں, کیا تمہیں اللہ کا فرمان پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے فرمان نہیں پتہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یہاں نبی کا درس ہوتا ہے, نبی کی حدیثوں کا درس ہوتا ہے, اور تم شور و غل کر رہے ہو, آوازیں بلند کر رہے ہو, کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ جہاں پر حدیث کا درس ہو وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یہ نبی کی تعظیم اور تکریم ہے, یہ نبی کا ادب کا تقاضا ہے, نبی کے احترام کا تقاضا ہے. جس طرح نبی کی موجودگی میں نبی کا احترام اس بات میں ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے, ویسے نبی کی حدیث کی درس ہو رہا ہو تو وہاں پر بھی خاموشی اختیار کی جائے. صحابی رسول اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما علی رؤوسنا الطیر فکأنما علی رؤوسنا الطیر ما یتکلم منا متکلم. کہتے ہیں اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. سبحان اللہ, بالکل کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا, کوئی حرکت نہیں کرتا تھا, کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا, ایسے آدمی بیٹھ جاتا تھا ایک سوئی کے ساتھ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں. کہ آدمی کوئی ہل جائے اور پرندہ اس کے سر سے اڑ جائے تو جو آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کے سر پر پرندہ اور وہ نہ اڑے تو وہ ایسے ہی ساکت ہوتا ہے, ایسے ہی میوٹ رہتا ہے کہ بالکل نقل و حرکت سے دور ہوتا ہے, کوئی حرکت وہ انسان نہیں کرتا. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی مجلس میں بیٹھتے حدیثیں سنتے تو ایسے ہی خاموشی اختیار کرتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو. ما یتکلم منا متکلم, ہم میں سے کوئی آدمی گفتگو نہیں کرتا تھا,
کوئی بات نہیں کرتا تھا آپس میں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا تقاضا ہے. تو نبی نہ ہو تو نبی کے احادیث کے دروس میں بھی یہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ایک مرتبہ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں. امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگ تلامذہ جو ہے حدیثیں سن رہے تھے. میں داخل ہوا, اتنی میں میں داخل ہوا تو لوگوں کی خاموشی دیکھ کر میں ایسے محسوس کرنے لگا کہ اتنے لوگ خاموش کیوں ہیں, اتنا ایک سوئی کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے مجھے محسوس ہونے لگا کہ ارے ایک انسان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو, ایسے مجھے محسوس ہونے لگا. یہ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, جو تعظیم و تکریم صحابہ کرام کے درمیان تھی وہی اسلاف کرام کے اندر بھی تھی. محدثین کے زمانے میں بھی جب احادیث کا درس ہوتا یہی ادب ان لوگوں کی یہاں بھی ملحوظ رہا کرتا تھا. تو بہرحال یہ دوسری آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نبی کے سامنے یا نبی کے احادیث کے سامنے آوازیں بلند نہ کی جائیں. بس صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے, غالباً ثابت ابن شماس بن قیس صحابی ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان کی آواز تھوڑا سا موٹی تھی, اونچی آواز تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنی آواز کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو, پریشان ہو گئے صحابی رسول. گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے, اپنے گھر ہی میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کیا ہوا, کئی دنوں سے حضرت قیس بن ثابت نظر نہیں آ رہے, وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز اونچی ہے, بلند ہے, آپ سے گفتگو کر لیں اور آپ کے سامنے آواز بلند ہو جائے آپ کی آواز سے, تو وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اس وعید کے اندر وہ داخل نہ ہو جائیں, اس ڈر سے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی وعید اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. اگر کوئی انسان نبی کے سامنے آواز بلند کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں اس کے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائے, نیک اعمال اس کے برباد نہ ہو جائے. تو اتنی سنگین وعید اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. تو صحابی رسول ڈر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو جنتی ہیں. سبحان اللہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کہ وہ جنتی ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں مل گئی تھیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جو ہے ہم لوگوں کو بھی جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین جنت الفردوس کا ہمارا ٹھکانہ بنائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما. تو بہرحال صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. ان تحبط اعمالکم. اور میرے بھائیوں, نیکیاں کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے, نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ اور بڑی بات ہے. ابھی قریب میں آپ نے الحمدللہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اعمال کی حفاظت پر بڑے جامع خطبہ آپ نے سنا ہے کہ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں. انسان کو اعمال کی حفاظت کی طرف اپنے اندر ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ صحابہ کرام تھے جو ڈر جایا کرتے تھے, خوف کھایا کرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اس لیے صحابہ رسول جو ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے. تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ لوگ کہ وہ تو جنتی ہیں, انہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. دیکھیے اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام
کے تمام آداب بجا لاتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ جو نبی کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، نبی کے جملہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کا ایک اجر، اس کا ایک بدلہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جانچ لیا، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہے جو لوگ نبی کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، نبی کے جملہ حقوق کی بجاوری کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر ایک نعمت کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ ایک مسلمان کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، غفران ہے، بخشش ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس میں، اس ماہ مبارک میں ہم جو شروع سے اب تک عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہمارا واحد یہی مقصد ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یہی نا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ شروع میں آپ نے حدیث سنی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا، جس نے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ جس من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا لیلۃ القدر کے اندر، رات میں جا کر اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ تو رمضان کی جتنی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے ماحصل خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ انسان کی بخشش ہو جائے، انسان کی مغفرت ہو جائے۔ اور وہی مغفرت اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تکریم کرتے ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض نوجوانوں کو یہ دیکھا گیا ہے کھلے عام کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہو، لیکن کیا کریں، عادت بنی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کانوں سے سنی ہوئی چیزیں ہیں یہ۔ کئی ایک مسائل ہیں جس میں کھلے عام کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، لیکن عادت بنی ہوئی ہے۔ دوسری بہت ساری نیکیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، ایک چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ استہزاء ہے، اور بسا اوقات یہ جو استہزاء ہے، یہ جو مذاق اڑانا ہے، انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر انسان کو لگتی ہیں، اگر انسان یہ کہے کہ بھئی ہاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کسی کے ذہن میں بات آنے والی نہیں ہے، دل اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے محدثین سے یہ غلطی بھی ہے، یہ سنی ہوئی باتیں ہیں، بڑی بڑی حدیثیں بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی ہمارے بعض نوجوانوں کو میں نے کہتے سنا، ہو سکتا ہے شیخ محدثین سے یہاں پر غلطی ہو، اس لیے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب نوجوانوں کی زبانوں سے اس طرح کی کلمات سننے میں آتے ہیں کہ یہاں پر ہو سکتا ہے محدثین سے غلطی ہو، یعنی اس آدمی کا ذہن محدثین سے بڑھ کر ہے، اس کا جو معیار ہے، اس آدمی کا جو معیار ہے محدثین کے سوچنے سمجھنے کے معیار سے بڑھ کر اس آدمی کا معیار ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح چوتھی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب العالمین نے وہی بات جو معیار پر انسان تولتا ہے، جانچتا ہے، وہی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ بے شک وہ لوگ جو
اے نبی آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. یہ دراصل اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے اپنے گھر کے اندر. ایک قبیلے کے لوگ آئے, بدو قسم کے لوگ, عربی لوگ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے پاس آئے اور زور زور سے چیخنے لگے, یا محمد یا محمد یا محمد, زور زور سے آوازیں بلند کرنے لگے. تو اس پر اللہ رب العالمین نے ناراض ہو کر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ بے شک ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ نبی وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں, حجروں کے اوٹ سے آواز دیتے ہیں, اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے, یہ لوگ جاننے والے نہیں ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے, اتنا اگر یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا, لیکن انہوں نے بڑی جلد بازی کی. واللہ غفور الرحیم, اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ اس سورت کی 3-4 آیتوں میں بڑے اہم پیغام اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دیے ہیں. اس کے علاوہ بقیہ اور چند آیتیں ہیں جو انشاءاللہ موقع ملے تو کل یا پرسوں کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ کیا کیا اصلاح معاشرت کے لیے اصول اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعائیں اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین امن و امان کے ساتھ ہمیں عید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے مسلمان پریشان ہیں رہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کے ادائیگی کے سامان مہیا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.